اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ ہماری شادی پر میرے شوہر نے سب سے پہلے مجھ سے بات ہی یہی کہی، میرے گھر والے مجھے بہت پیارے ہیں اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ بہت پیار سے رہو گی۔ ہاں، سب سے بڑھ کر اس گھر میں سب کو جو پیاری ہے وہ نادیہ ہے۔ تم جانتی ہو کہ وہ سب سے چھوٹی ہے، اس وجہ سے وہ شروع سے ہی سب کی لاڈلی اور پیاری رہی ہے۔ اسی روز میں یہ بات اچھے سے سمجھ گئی کہ اس گھر میں نادیہ کی ہر بات مانی جاتی ہوگی۔ نادیہ ہماری شادی میں بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی تب نادیہ نے میٹرک کے امتحان دے رکھے تھے، اس کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ نادیہ لاڈلی ہونے کی وجہ سے بات بھی بہت لاڈ میں آ کر کرتی، بہت ہی پیار سے لاڈ میں وہ بولتی، گھر میں سب کی ہی چہیتی تھی وہ۔ میرے شوہر کے اور بھی بھائی تھے لیکن وہ سب شادی شدہ تھے اور سب علیحدہ ہو چکے تھے، یعنی جس گھر میں میں بیاہ کر گئی اس میں میری ساس، سسر اور میری ایک چھوٹی سی نند تھی۔ یوں تو میری 3 اور نندیں بھی تھیں، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ میرا شوہر دبئی میں کام کرتا تھا، اس وجہ سے وہ شادی کے 2 مہینے بعد واپس چلا گیا۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے ساس، سسر اور میری نند تھے۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے کبھی کسی بات سے نہیں ٹوکا تھا۔ شاید اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی تھی کیونکہ وہ جو کہتے تھے، جس طرح کہتے تھے، ان کی میں ہر بات مان لیتی تھی۔ نادیہ اتنے لاڈ پیار کی وجہ سے پڑھائی سے جی چرانے لگی۔ اصل میں اس کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا، نہ گھر کے کسی کام میں اور نہ ہی اس کے کالج کے۔ اس وجہ سے اب اس کی ماں یعنی میری ساس بھی تھوڑی پریشان رہتی۔ نادیہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، چونکہ میرا شوہر بھی گھر میں نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے میں بھی گھر کے سارے کام میں مصروف رہتی۔ میں نے کبھی نادیہ کو کام بھی نہیں بولا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں ہی مجھ سے پانی بھی بلا کر منگوا لیتی۔ بالکل بچوں کی طرح وہ رہتی تھی۔ میں بھی کہیں نہ کہیں اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر اس کی ہر بات کو لاڈ میں لیتی۔ دھیرے دھیرے میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے نادیہ کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے، آخر کو کل اس کی شادی ہوگی، اس کو تھوڑا بہت کام کرنے دیا کرو، کل کو پرائے گھر جائے گی تو وہاں پر مشکل ہوگی۔ میں نے اپنی ساس کی یہ بات سنی تو مسکرانے لگی، یہ کہتے ہوئے امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، جب اپنے سر پر پڑتی ہے تو انسان خود ہی عقل مند ہو جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو خوب اچھے سے نبھا لیتا ہے۔ میری ایسے باتیں سن کر نادیہ اور لاڈلی سی بن جاتی۔ نند بھابی کا کیا رشتہ ہوتا ہے، یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہ تھا۔ ہم دونوں آپس میں بہنوں کی طرح ہی رہتی تھی۔ شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد میرا شوہر دبئی سے جب چھٹی پر آیا تب نادیہ FA کے امتحان دے چکی تھی۔ نادیہ نے FA کے رزلٹ کے آتے ہی کہہ دیا کہ اب میں آگے تعلیم حاصل نہیں کروں گی، مجھ سے نہیں پڑھائی ہوتی، میرا سر درد ہوتا ہے۔ اس بات پر پہلی بار میرے شوہر نے نادیہ کو غصے سے کہا، تھوڑا اور پڑھ لو، یہ تمہارے لیے آگے جا کر کام آئے گا۔ نادیہ اپنے بھائی کی بات سن کر رونے لگ گئی۔ اتنے میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ وہ اس طرح غصہ نہ کرے، کتنے سال اور یہ اس گھر میں رہے گی، آخر کو کل بیاہ کر پرائے گھر چلی جائے گی، ہم نے ہی تو اس کے لاڈ اٹھانے ہیں، بعد میں جانے اسے کیسا سسرال ملے۔ میرا شوہر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی کوئی بھابھی دیکھی ہے، ورنہ تو ساری بہنیں بھی اس طرح اپنے سر پر نہیں چڑھاتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے ہی تو بولا تھا کہ نادیہ گھر میں سب کی لاڈلی ہے، اب میں بھی اس گھر کی فرد ہوں اور اس ناطے نادیہ سے میرا اتنا ہی رشتہ ہے جتنا آپ لوگوں کا۔ گھر میں سب لوگ ہی میری اس طرح نادیہ کو لے کر محبت دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 سال گزر گئے۔
اور وہ دن بھی آ گیا جس روز نادیہ کے رشتے کی بات پکی ہو گئی۔ نادیہ کا رشتے کروانے والی ایک عورت نے کروایا تھا۔ ہم نے اس عورت کو اچھی طرح سے یہ بول دیا تھا کہ آپ جہاں بھی اس کا رشتہ کروائیں گی ان لوگوں کو یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ نادیہ کو گھر کی اتنے زیادہ کام نہیں آتے، تاکہ کل کو جب نادیہ بیاہی جائے تو بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ جہاں پر نادیہ کا رشتہ ہوا وہ گھر بہت ہی اچھا تھا، وہ لوگ کافی امیر تھے اور نادیہ پر تو جیسے قسمت مہربان تھی۔ نادیہ کا رشتہ ہونے کے چند مہینوں بعد ہی نادیہ کی شادی کے دن رکھ دیے گئے۔ جب نادیہ کی شادی کے دن قریب آئے تو میرا شوہر بھی چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ نادیہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، جبکہ اب تو اس کی شادی کے دن بھی قریب ہیں۔ جب میرے شوہر نے اپنی ماں سے یہ بات کی کہ نادیہ کو کچھ سکھانا چاہیے، جو بھی ہے چاہے وہ جتنے مرضی امیر ہوں گے، لیکن آخر عورت کو گھرداری آنی چاہیے، کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میری ساس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بیٹھی ہے تمہاری بیوی، اس سے پوچھو، مجال ہے کہ یہ نادیہ کو کوئی کام کہنے دے، وہ بھی ایسی لاڈلی بنی بیٹھی ہے، جب اس کو کوئی کام کہتے ہیں تو وہ اسی جا کر فوراً سے بتاتی ہے اور یہ اس کا کام کر دیتی ہے۔ اب بتاؤ بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا شوہر میری طرف گھورتے ہوئے کہنے لگا، زیادہ پیار بھی انسان کو بگاڑ دیتا ہے، اور تمہارا اتنا زیادہ لاڈ پیار کہیں اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ میں بھی مسکرا کر کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل نادیہ کو میں نے اس کی بات پکی ہونے کے بعد کئی بار بہانے سے تھوڑا بہت گھر کا کام کہا تھا، تو وہ مجھ سے کہنے لگی، بھابھی آخر کو میں نے ساری زندگی کام ہی کرنا ہے، اب آپ میرے ساتھ میرے الوداعی ٹائم پر یہ برتاؤ کریں گی؟ کیا ابھی سے بدل گئی ہیں آپ؟ اب بتائیں، جب اس نے مجھ سے ایسا کہا تو میں اس کو کیا کہتی؟ اتنے میں نادیہ کمرے میں آئی اور اپنے بھائی سے کہنے لگ گئی، بھائی شادی کی شاپنگ کرنی ہے، ابھی تک ہم نے کوئی کپڑے نہیں لیے، آپ شام کو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر شادی کی تیاریوں میں وہ دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ نادیہ کی بہت اچھے سے شادی ہوئی، وہ اپنی شادی پر بہت اچھی لگ رہی تھی اور اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ بہت جچ رہا تھا۔ ہر کوئی نادیہ کو دیکھ کر رشک کر رہا تھا کہ قسمت ہو تو نادیہ جیسی، اپنے مائکے میں بھی اتنی سکھی تھی اور سسرال بھی اتنا اچھا ملا۔ نادیہ کی جہاں شادی ہوئی وہاں اس کا شوہر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نادیہ کے سسرال میں بہت نوکر چاکر تھے۔ نادیہ کی شادی کو اب بھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میری ساس مجھ سے کہنے لگی، چلو نادیہ کو مل کر آتے ہیں۔ نادیہ کا سسرال ہمارے گھر سے 30 منٹ کی مسافت پر تھا۔ میری ساس مجھے بھی اپنے ساتھ نادیہ کے گھر لے گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ نادیہ زیادہ اداس نہ ہو گئی ہو، ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کا دل بہل جائے گا۔ اگرچہ نادیہ کی شادی ہو چکی تھی لیکن آج بھی اسے ہم اپنی چھوٹی سی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ خیر، جب ہم نادیہ کے سسرال میں پہنچے تو نادیہ کی ساس سامنے ہال میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نادیہ کا گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا، ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی نادیہ اپنے کمرے سے آئی۔ نادیہ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئی، شاید اس کو ہمارے آنے کی خبر نہ تھی اور ہم نے بھی جلدی میں اسے فون نہیں کیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اسے سرپرائز دیں گی۔ نادیہ ہمارے پاس آ کر بیٹھی اور باتیں کرنے لگ گئی۔ اتنے میں ایک ملازم چائے ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ نادیہ اپنے گھر میں کافی خوش معلوم ہوتی تھی۔ پھر ہم تھوڑی دیر اور ادھر بیٹھی اور جب واپس گھر کے لیے نکلنے لگی تو وہ ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئی۔ اس کو یوں اپنے سسرال میں اتنا خوش دیکھ کر ہم دونوں ہی ساس بہو بہت خوش ہو رہی تھی۔ گھر میں آ کر ہم کافی مطمئن ہو گئی کہ نادیہ اپنے گھر میں بہت خوشحال ہے۔ نادیہ کی ساس کا بھی اخلاق بہت اچھا تھا۔ ابھی شادی کو 1.5 مہینہ ہی گزرا تھا کہ نادیہ کی ساس نے میری ساس کو کال کر کے اپنے گھر بلوایا۔ ہم بہت پریشان ہو گئی کہ کہیں نادیہ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو جو اس طرح ایمرجنسی میں ہمیں اپنے گھر بلایا ہے۔ خیر، میں اور میری ساس نادیہ کے جب سسرال میں پہنچی تو اس کی ساس کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ ہم سے کہنے لگی کہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں
कि औरत अपने सुगड़पन की वजह से ही ज्यादा खूबसूरत लगती है और जिस औरत के हाथ में जायका हो वो औरत हर एक का दिल जीत लेती है। उसकी यूं बातें सुनकर मेरी सास जल्दी से बोली, आखिर क्या बात है, आप यूं बातें गोलमोल क्यों कर रही हैं? जो भी बात है आप खुलकर कहें। फिर वो कहने लगी, नादिया को किचन का कोई काम नहीं आता। यूं तो हमारे घर में बहुत मुलाजमीन हैं, लेकिन आज तक हमने किचन में किसी मुलाजिम से कभी खाना नहीं बनवाया और आपकी बेटी को चाय तक नहीं बनानी आती। पहले पहल तो मैं सारे घर का काम खुद देखती थी, ये सोचकर कि शादी हुए अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं, फिर नादिया सारे किचन का काम खुद ही संभाल लेगी। लेकिन नादिया तो आए रोज बहाना बनाती है। जब कभी इसे किचन का कोई काम भी कहो तो ये बहाना बनाकर बात टाल देती है। कभी सर दर्द का बहाना और कभी टांग में दर्द और कभी कहीं और। आप ही बताएं कि ऐसे कैसे काम चलेगा। मैं पिछले 1 माह से इसको देख रही हूँ। शायद ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन इसके बहाने हैं कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नादिया की सास की यूं बातें सुनकर हम बहुत ही शर्मिंदा हुई और मेरी सास उनसे कहने लग गई, आप फिक्र मत करें, दरअसल हमने इसकी आदतें लाड लाड में बिगाड़ दी हैं। आप फिक्र ना करें, हम इसे जल्द ही सारा कुछ सिखा देंगी। हम इसे अपने साथ ले जाती हैं और कुछ ही दिनों में इसे वापस भेज देंगे। फिर हम जब घर लौटे तो मेरी सास घर में दाखिल होते ही मुझसे गुस्सा करने लग गई, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें ना कहती थी कि इसे काम करने दो, लेकिन तुम थी कि मेरी बात नहीं मानती थी। अगर उसे कुछ सिखाया होता तो आज इस तरह यूं बेइज्जती न होती। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। कहीं ना कहीं वो मुझे नादिया की जिम्मेदार समझ रही थी, पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं खामोशी से अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे अचानक से चक्कर आए और मैं नीचे गिरने ही वाली थी कि मुझे नादिया ने आगे बढ़कर थाम लिया। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि खुशखबरी है। ये सुनते ही मेरी सास का तेवर उसी टाइम बदल गया, लेकिन जो वो कह चुकी थी वो बात तो मेरा दिल तोड़ चुकी थी। इतनी बड़ी खुशी सुनकर मैं भी उस बात को टाल गई। मुझे डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट का कहा, ये कहते हुए कि शुरुआत के दिन हैं, एहतियात करना जरूरी होगी और अल्लाह ने आपकी काफी सालों के बाद सुनी है, इसलिए आपको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। फिर उस रोज नादिया ने मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगी अपने वालिदा और सास की बातों को लेकर। मैं प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, पगली, तुम जानती हो मेरी तबीयत को, मैं कभी किसी की बातें दिल में नहीं रखती। ये सुनते ही नादिया मेरे गले से लगी और रोने लग गई, ये कहते हुए कि भाभी, आपने मुझे मेरी माँ से भी बढ़कर चाहा है। असल में मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि आप मुझसे प्यार इतना करती हैं, और अगर आप मुझसे कोई काम भी कहती हैं तो मेरे अच्छे के लिए ही कहती होंगी, लेकिन मैं तब ना समझ थी। अब आप 1-2 हफ्ता बिल्कुल रेस्ट करें जब तक मैं इधर हूँ। फिर नादिया ने बहुत अच्छे से सारे घर के काम संभाले। वो नादिया जो बेड पर बैठी पानी पीती थी, अब वो सबके जूठे बर्तन भी धो लेती थी। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।